بس ایک ہی شعر میں آپ سنیں کہ میں کس کا نام لوں اور کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ جملہ سامعین کرام، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے حکم ہوا ہے اور فہرست بھی دیکھ کر کے میں مناسب ہی یہی سمجھتا ہوں کہ بھائی شجرہ ہی پڑھ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ تمام مہمان دور دراز کے آئے ہوئے ہیں اور مسلسل یہ مہینہ محرم کا مہینہ ایسا ہے کہ روزانہ صبح و شام بولنا پڑتا ہے۔ سب سے اچھا کام آپ کے حصے میں آیا ہے سرکار کا شجرہ سنانا، ہے کہ نہیں؟ تو میں بھی یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ شجرہ پڑھ کر کے اپنی جگہ لے لوں، لیکن ہاں شجرہ پڑھیں گے تبھی جب یہ پورا جتنے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں سب بیدار ہو جائیں گے تب پڑھیں گے۔ اجازت ہے؟ آپ لوگ بولیں گے؟ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، آپ کو بیدار کرنے کے لیے چند شعر میں آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ تمام شعراء اعظام تشریف رکھتے ہیں، بالخصوص پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضرت علامہ مولانا الشاہ کلیم اشرف نعمانی صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں چند شعر اور سرکار مخدوم پاک کی عدالت کا وقت بھی ہے۔ میں بہتر یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ دیوانے جتنے بیٹھے ہیں، کیونکہ بھیڑ بھاڑ اگر ہو بھی جاتی ہے تو مخدوم پاک کی عدالت یہاں سے بھی چلتی ہے۔ چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ دیکھیے، جماعت کم ہو لیکن جماعت میں دم ہو، اس لیے کہ یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو۔ بولو بھائی مچل کے، اور لہ کر کے بولے، اور مچل کے بولے۔ دیکھیے، آپ کو صرف یہی بولنا ہے، آپ ہیں اشرف۔ کیا کہیں گے؟ جو جتنی محبت مخدوم پاک سے سچی محبت کرتا ہے اتنی ہی بلند آواز میں بولے گا کہ مہتاب نبوت کی ضیاء، پورا اسٹیج شامل ہو سکتا ہے کہ مہتاب نبوت کی ضیاء آپ ہیں اشرف، آپ ہیں اشرف، سرتابہ قدم شان خدا آپ ہیں اشرف۔ بولو بھائی مچل کے، اور بلند آواز سے بولو، اور لہک کر کے بولے کہ مہتاب نبوت کی ضیاء آپ ہیں اشرف، سرتابہ قدم شان خدا آپ ہیں اشرف، سرتابہ قدم شان خدا آپ ہیں اشرف۔ اور سرکار دو عالم ہی سمجھ پائیں گے کیا ہو، سرکار دو عالم ہی سمجھ پائیں گے کیا ہو، میری تو سمجھ سے بھی سوا آپ ہیں اشرف۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا؟ سرکار دو عالم ہی سمجھ پائیں گے کیا ہو، کیا کہنا؟ سرکار دو عالم ہی سمجھ پائیں گے کیا ہو، میری تو سمجھ سے بھی سوا، میری تو سمجھ سے بھی سوا آپ ہیں اشرف۔ اور دو بوند گرے میرے بھی دامان طلب میں، مچل کے بولے آمین، بولے بھائی، دو بوند گرے میرے بھی دامان طلب میں، دو بوند گرے میرے بھی دامان طلب میں، فیضان کی نورانی گھٹا آپ ہیں اشرف، واہ واہ، فیضان کی نورانی گھٹا آپ ہیں اشرف۔ اور ہیں آپ میرے ساتھ تو دنیا کی طلب کیا، ہیں آپ میرے ساتھ تو دنیا کی طلب کیا، مانگی تھی خدا سے جو دعا آپ ہیں اشرف، مانگی تھی خدا سے جو دعا آپ ہیں اشرف۔ اور جتنے بھی عدالت میں ہوئے آپ کے موجود، جتنے بھی عدالت میں ہوئے آپ کے موجود کہ مہتاب نبوت کی ضیاء آپ ہیں اشرف، سرتابہ قدم شان خدا آپ ہیں اشرف، سرکار دو عالم ہی سمجھ پائیں گے کیا ہو، میری تو سمجھ سے بھی سوا آپ ہیں اشرف۔ دو بوند گرے میرے بھی دامان طلب میں، فیضان کی نورانی
گھٹا آپ ہیں اشرف ہے آپ میرے ساتھ تو دنیا کی طلب کیا مانگی تھی خدا سے جو دعا آپ ہیں اشرف اور جتنے بھی عدالت میں ہوئے آپ کے موجود جتنے بھی عدالت میں ہوئے آپ کے موجود ان سارے مریضوں کی دوا آپ ہیں اشرف واہ 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 جتنے بھی عدالت میں ہوئے آپ کے موجود جتنے بھی عدالت میں ہوئے آپ کے موجود ان سارے مریضوں کی دوا آپ ہیں اشرف اور یہ کام فقط ایک حبیبی کا نہیں ہے یہ کام فقط ایک حبیبی کا نہیں ہے یہ کام فقط ایک حبیبی کا نہیں ہے ہر شخص کے ہونٹوں کی صدا آپ ہیں اشرف کیا کہنا بابا ہر شخص کے ہونٹوں کی صدا آپ ہیں اشرف ہر شخص کے ہونٹوں کی صدا آپ ہیں اشرف ہر شخص کے ہونٹوں کی صدا آپ ہیں اشرف اسٹیج ماشاءاللہ پورا ایک دم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کر رہا ہوں کہ یقیناً اگر آپ بیدار ہو جائیں گے تو سامنے والی برادری بالکل بیدار ہو جائے گی اور آپ کو بیدار ہونا چاہیے آپ میرا ساتھ دیں میں شجر مصطفیٰ اور شجر مصطفیٰ سے شجر مخدوم سمنہ تک پڑھنے جا رہا ہوں ایک مرتبہ مچل کر بولے یا رسول اللہ پورا مجمع بولے لہک کر کے اور لہک کر کے بولے آدم کے بیٹے شیس شیس کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکلیک نام لمکلیک نام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے شام شام کے بیٹے زلحہ زلحہ کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوا راوا کے بیٹے ساروق ساروق کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے طارق طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ آدم کے بیٹے شیس آدم کے بیٹے شیس شیس کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکلیک نام لمکلیک نام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے شام شام کے بیٹے زلحہ زلحہ کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوا راوا کے بیٹے ساروق ساروق کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے طارق طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے الحیسہ الحیسہ کے بیٹے الیسا الیسا کے بیٹے ہود ہود کے بیٹے ہوا ہوا کے بیٹے عدنان عدنان کے بیٹے نادار نادار کے بیٹے معاد معاد کے بیٹے الیاس الیاس کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کینانہ کینانہ کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے قلاب قلاب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے قصی اور قصی کے بیٹے عبد المناف ہے عبد المناف کے بیٹے ہاشم ہے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہے واہ 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 نعرے تکبیر فیضان مخدوم اشرف عرس مخدومی پیر کلیم اشرف نعمانی صاحب قبلہ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ اسی نبی کا فرمان ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اور میرا سلسلہ حسب و نسب حسن حسین سے چلے گا تو سنیں میرے نبی کا فرمان الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اور حسن حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں گویا وہ میرے بیٹے ہیں اور میرا
سلسلے حسب و نسب حسن حسین سے چلے گا تو حسن حسین کے بابا مولا علی ہے، مولا علی کے بیٹے امام حسن و حسین ہے، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے سید اسماعیل عارج، سید اسماعیل عارج کے بیٹے سید ابو الحسن محمد، سید ابو الحسن محمد کے بیٹے سید اسماعیل ثانی، سید اسماعیل ثانی کے بیٹے سید موسیٰ علی، سید موسیٰ علی کے بیٹے سید ابو حمزہ احمد، سید ابو حمزہ احمد کے بیٹے سید ابو عبداللہ حسین صاحب، سید ابو عبداللہ حسین صاحب کے بیٹے سید جمال الدین، سید جمال الدین کے بیٹے سید اکمل الدین، سید اکمل الدین کے بیٹے سید محمد مہدی، سید محمد مہدی کے بیٹے سید محمود نور بخشی، سید محمود نور بخشی کے بیٹے سید تاج الدین، سید تاج الدین کے بیٹے سید ظہیر الدین، سید ظہیر الدین کے بیٹے سید نظام الدین علی شیر ہے، اور نظام الدین علی شیر کے بیٹے سید اماد الدین نور بخشی ہے، اماد الدین نور بخشی کے بیٹے سلطان ابراہیم نور بخشی ہے، اور سلطان ابراہیم نور بخشی کے بیٹے سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے، سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس مخدومی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس سلسلے کی خلافت جانشین مخدوم سمنا سے پیر طریقت حضرت علامہ مولانا کلیم اشرف نعمانی کو ملا ہے، یقیناً لائق مبارکباد ہیں، اور آج اس محفل میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں یقیناً آپ لائق مبارکباد ہیں۔ یہ مخدوم پاک کا 639واں عرس جو خانقاہ اشرفیہ نعمانیہ میں منایا جا رہا ہے، اور خانقاہ اشرفیہ نعمانیہ کے متولی، خانقاہ اشرفیہ نعمانیہ کے متولی پیر طریقت کلیم اشرف نعمانی تشریف رکھتے ہیں، یقیناً یہ اسی در کے سپاہی ہے، اور ایسے ویسے سپاہی نہیں ہے بلکہ سند یافتہ سپاہی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی ایسے پیر سے آپ کو خلافت ملی ہوئی ہے جس پیر کی شان وہ شان ہے کہ جو مخدوم پاک کا لباس ہے، جو 100 سے زائد بزرگوں سے میرے مخدوم کو ملا تھا، اسی مبارک تبرکات کو پیر طریقت رہبر راہ شریعت گل گلزار اشرفیت جانشین مخدوم زمانہ سید محی الدین اشرف زیبتن کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی پیر کے جانشین ہیں، اسی پیر کے یہ خلیفہ ہیں۔ آپ غور کریں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، المختصر آپ سنتے چلیں، پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، شرف الدین یحییٰ منیری کی نماز جنازہ پڑھا کر کے جب پیر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں، اے اشرف، سلسلے چشت کا ایک وصول رہا ہے، ایک دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی قابل قدر شخصیت آتی ہے تو اسے کسی نہ کسی خطاب سے نوازا جاتا ہے، اسے کسی نہ کسی منصب سے نوازا جاتا ہے، لیکن اے اشرف، میرے دل کی ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، آپ کو جو خطاب ملے وہ خانقاہ کی طرف سے نہ ہو بلکہ آپ کو جو خطاب ملے وہ اللہ کی جانب سے نازل ہو، آپ کو جو خطاب ملے وہ اللہ کی جانب سے ہو۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن پیر و مرشد کی بے چینی بڑھی، اور جیسے ہی آپ کے پیر و مرشد کی بے چینی بڑھتی ہے، اچانک خانقاہ کے ایک ایک در و دیوار، ایک ایک اینٹ سے جہانگیر 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 کی صدائیں آنے لگی۔ آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں، اے اشراف، اللہ رب العزت نے آپ کو جہانگیر کے خطاب سے نوازا ہے۔
جہانگیر کے خطاب سے نوازا ہے، اور جب جہانگیر کا خطاب ملا تو چند لوگ کے پیٹ میں ایٹھن شروع ہو گیا کہ جہانگیری کا خطاب کہاں سے ملا۔ تقریباً 350 قلندروں کا ایک ہجوم پہنچتا ہے مخدوم سمنہ کی بارگاہ میں، اور نام جو روایتوں میں آتا ہے کہ علی قلندر درویش نام کا ایک شخص پہنچتا ہے اور کہتا ہے اشرف تم کو جہانگیری کا خطاب کہاں سے ملا؟ جہانگیری کا خطاب کہاں سے ملا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے میرے پیر و مرشد کی خانقاہ سے ملا ہوا ہے، لیکن ولایت کے مرتبے سے ناآشنا مت ہوئیے، لیکن ان تعصب پرستوں کی تعصب پرستی بڑھتی رہی۔ ایک دن جیسے ہی علی قلندر کہتا ہے اے اشرف جہانگیری کا خطاب تمہیں کہاں سے ملا؟ کیا تم دنیا کے اولیاء اللہ سے افضل ہو؟ میرے مخدوم کو جلال آیا، میرے مخدوم نے علی قلندر درویش کی جانب ایک نگاہ جلال کی اٹھائی، اور جیسے ہی آپ کی جلال کی نگاہ اٹھتی ہے علی قلندر درویش فوراً زمین پر گرتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے اشرف فرماتے ہیں اے علی قلندر درویش تم اتنا نہیں جان سکتے کہ میں صرف جہانگیر ہوں، نہیں میں جہانگیر بھی ہوں اور جہانگیر بھی ہوں، میں جہانگیر بھی ہوں اور جاگیر بھی ہوں۔ وہ شان میرے مخدوم کی ہے جس کا عرس آج آپ منا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، بولنے میں سننے میں سنانے میں جانے انجانے میں کسی قسم کی کوئی خامی کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ بھائی حضرت مولانا عتیق صاحب کی بلا سے آپ حضرات نے کچھ معلوماتی گفتگو